بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، مضمون چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، پارٹ نمبر 18. برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چاک کیا گیا وہ کئی مرتبہ یہ قصہ ہوا. ایک تو بچپن میں ہوا جسے ہارٹ کا آپریشن کہتے ہیں. آپ کی عمر 2 سال 2.5 سال کی تھی. وہ قصہ بیان کرنا باقی ہے، کیا مضمون تھا وہ. اور ایک جب نبوت ملی، یہ جب نبوت ملی اس وقت بھی آپ کا سینہ شاک کیا جبریل علیہ السلام نے. 2. اور تیسرا جب معراج کا سفر شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ 3 تو علماء نے بالتحقیق لکھے ہیں اپنے کتابوں میں، لیکن 1-2 جگہ اور بھی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شاک ہوا ہے. وہ اپنی جو ہے ترتیب پر انشاءاللہ آ کر سمجھا دیں گے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جو شق صدر ہوا وہ آپ کے بچپنے میں ہوا. وہاں قبیلہ بنی سعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، دودھ پینے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا. مکہ مکرمہ میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی. حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اور یہ شیمہ جو ان کی رضائی بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارے کے سارے جو ہے حضور کو چھوڑنے کے لیے آئے یہاں مکہ مکرمہ. ماں نے دیکھ کر کہا کہ تم لائے تو ہو، ٹھیک ہے، بچہ روٹی بھی کھا رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے. یہاں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے مرتے ہیں، یہ میرا بچہ ہی مر جائے گا. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ تم اسے واپس لے جاؤ. حضرت حلیمہ کہتی تھی ہم نے آپس سے مشورہ کیا تھا کہ اس بچے کی برکتیں بہت ملی ہیں ہمیں. پورا علاقہ سیراب ہو رہا ہے، نور آ رہا ہے، برکتیں آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، سب آ رہا ہے. تو ہم کہیں کہ 1 سال 1-2 سال ہمیں اور چانس دو. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کہیں، خود ان کی والدہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھئی ابھی تو بچے بہت مر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے یہ بچہ مر جائے گا، تم اسے واپس لے کے جاؤ. تو ہم نے کہا چلو جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہو گیا. عبد المطلب زندہ تھے. ابو طالب انہوں نے تو بڑی عمر پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا دور بھی دیکھا انہوں نے. ابو طالب نے 42 سال کی خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاطمہ عثمانیہ جو ابو طالب کی اہلیہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو ہے بعد میں مسلمان ہوئی ہے، انہوں نے لمبا دور پایا. لیکن عبد المطلب زیادہ زمانہ حضور کا دیکھ نہیں سکے. حضور کا جو عروج زواج یا حضور کا جو اونچا جانا، معراج میں جانا، یہ کرنا یہ سارا عبد المطلب نہیں دیکھ سکے. لیکن اس وقت میں جب یہ قصہ ہوا اس وقت میں عبد المطلب زندہ تھے. زندہ بھی تھے، عروج پر بھی تھے اور اقتدار پر بھی تھے. مکہ کا اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، عبد المطلب کے ہاتھ میں. تو عبد المطلب نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یہ آئے اپنی اونٹنی کو لے کر، کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھا کہ صاحبزادہ آئے ہیں، محمد آئے ہیں. تو عبد المطلب بہت خوش ہوئے، دادا بہت خوش ہو کر گلے سے لگایا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. پھر حضرت آمنہ نے خود نے کہا کہ ابو جی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس بچے کو واپس بھیج دیں. فرمایا کیوں؟
ہمیں یہاں کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، بچوں کی، بچے بہت مرتے ہیں، تو کہیں یہ بچہ بھی مر نہ جائے۔ تو عبدالمطلب نے کہا نہیں، انشاءاللہ یہ بچہ مرے گا نہیں، یہ بچہ مرنے والا نہیں ہے، یعنی جیے گا، خود کام کرے گا۔ یہ کہہ کر اور اپنے سینے سے لگایا عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میرا بچہ جو ہے وہ خوب کام کرے گا، دنیا میں عروج ہوگا اس کا۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ وہ نبی بننے والے ہیں، ابھی 2 سال کی عمر ہے ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عبدالمطلب نے اجازت دی کہ اچھا یہی ہے، احتیاطی طور پر کہ انہیں واپس قبیلے بنی ساتھ بھیج۔ صبح آئے اور شام کو واپسی ہو گئی، یعنی زیادہ ٹھہرے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ کہ کوئی بیماری لگ نہ جائے، اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ واپس آ گئے یہاں قبیلے بنی سعد۔ جب قبیلے بنی سعد آئے تو یہاں پر برکتیں وہی ظاہر ہونے لگی، اونٹنیوں میں برکت، بکری میں برکت، جو بکریاں جو دودھ دیتی تھی 10 گنا زیادہ دودھ دینے لگی، خوب دودھ آنے لگا، اور زمینوں کے اندر سے جو وہ اناج بھی خوب اگنے لگے سب۔ تو لوگوں نے کہا مانو نہ مانو برکتی بچہ واپس آیا ہے، دیکھنے کے لیے آئے، ہاں آ گئی، بچہ واپس آیا ہے، اس کی برکت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، یعنی اس کی برکت ہمیں مل رہی ہے۔ قبیلے بنی سعد میں، طائف میں، طائف ہے، طائف کے اوپر قبیلے بنی سعد ہے، کہ حج کا سفر اور آج کل تو رستے کھول دیے انہوں نے، اور سب نشانات بھی محفوظ کر دیے ہیں، کہاں حلیمہ کا مکان تھا، کہاں یہ تھا، کہاں یہ تھا، ساری چیزیں اب محفوظ کر لی ہے انہوں نے۔ پہلے محفوظ نہیں کرتے تھے، پہلے سب بدعت کہہ کر توڑتے تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں، اسے محفوظ کرنا چاہیے تاکہ نبی کی تاریخ پتہ چلے لوگوں کو۔ اب برابر حفاظت کے ساتھ مکہ میں، مدینہ میں ایسی چیزیں تحقیق کر کے محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کو جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اس کو ان کو فائدہ بھی ہے، سارے کے سارے حاجی جاتے ہیں تو ان کو پیسہ بھی ملتا ہے حکومت کو۔ اب یہ محفوظ کر رہے ہیں دور دور کی چیزیں، اور آپ کا سفر تو ضرور جانا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہمارے ساتھ وہاں آؤ تو ہم بہت چیزیں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، کیونکہ وہاں بہت گھومے پھرے، گشت کیے کسی زمانے کے اندر۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کا بہت خیال کرتے تھے کہ تاریخ، اپنے نبی کی تاریخ یاد رکھو، یہ کہتے تھے کہ اپنے نبی کی تاریخ یاد رکھو، نبی کی تاریخ کے بعد اپنے اسلاف کی تاریخ یاد رکھو۔ جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ یاد رکھتی ہے وہ قوم عروج پر جاتی ہے، اور جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ بھول جاتی ہے وہ قوم بھی دنیا سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کس کے امتی ہیں۔ اب یہ وہاں چلے گئے تو گھر میں مشورہ ہوا ان کے کہ اب اس بچے کا کیا کریں۔ تو حلیمہ نے کہا کہ دیکھو ابھی تو چھوٹا ہے، لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جائے، دوڑنے لگے کام، تو یہ جو رضائی بھائی ہیں، وہاں ایک جنگل تھا قبیلے بنی سعد میں، جہاں پورے جو قبیلے بنی سعد کے گاؤں تھا، اس گاؤں کی ساری بکریاں چرتی تھی وہاں، اور سب گھر کے بچے، لڑکے، چھوٹے بچیاں، چھوٹی بڑی، سب وہاں جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو اس بچے کو بھی روزانہ ان کے ساتھ بھیج دو، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑا کھیل بھی لے گا، وہاں پر تھوڑا پانی ہے تو پانی میں تالاب ہے تو اس میں بھی کھیل لے گا، اور تھوڑی صحت بھی بنے گی اس کی، اور شام کو واپس آ جائیں گے سب۔ یہ طے ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں اچھے طریقے سے کپڑے پہنا کر، نہلا وغیرہ کر کے، یہ حلیمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے رضائی بھائی ہیں، یہ جو ہے لے جاتے تھے۔ تو پھر حلیمہ نے کہا کہ تم مت جاؤ، یعنی ان کے شوہر جو ہے وہ تم مت جاؤ، یہ بچے کو جانے دو، بچے آپس میں کھیلیں گے، کریں گے، آپ جاؤ گے تو کبھی اس کو ڈانٹو گے، کبھی اس کو ڈانٹو گے، کبھی اس کو ڈانٹو گے، یہ ڈسٹرب ہوں گے، جنگل میں جا رہے ہیں وہاں کھیلیں گے۔ تو روزانہ کا آپ کا معمول تھا کہ روزانہ کپڑے بدل کر ان بچوں کے ساتھ بکریاں لے کر روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا قصہ ہوا کہ اس میدان میں سب کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی ڈال رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، بکریاں چل رہی تھی۔ ان سب نے دیکھا کہ آسمانوں سے کچھ لوگ آئے، وہاں پہاڑی تھی، اب بھی ہے وہ پہاڑی، آسمانوں سے بہت فرشتے آئے، امامے پہن کر، لمبی لمبی داڑھیاں،
اور لمبے لمبے جبے، اچھا یہ سب نے اترتے ہوئے دیکھا، جتنے بچے تھے بچیاں تھیں سب نے۔ اب یہ گھبرائے تو یہ کون آسمان سے آ رہا ہے، سب دیکھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے لگے۔ اب اس عمر، اتنی عمر ہو گئی تھی کہ آپ پہچانتے تھے کہ یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ گھر کے لوگوں کا آدمی پہچانتا ہے۔ اب بچے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور وہ لوگ یہ پہاڑ کے اوپر سے اترے اور پہاڑ کے اوپر ٹھہرے سارے کے سارے فرشتے۔ اس میں سے 2 فرشتے آئے ایسے اڑتے ہوئے اور آ کر ان سب بچوں کے بیچ میں سے حضور کو اچک لیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچک لیا تو آپ کو تو پتہ نہیں، ان بچوں کو پتہ نہیں یہ اچک لیا کہاں لے گئے۔ ان کو ہمارے ان کو قریشی بھائی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے، وہاں قریشی بھائی، یا قریش مکہ سے آئے تھے تو اخونا قریشی، اخونا قریشی، بچے لوگ آپس میں۔ اب وہاں لے گئے، سارے بچے دیکھنے لگے اور کوئی بڑا تو تھا نہیں، اب وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا، چھوڑا بھی نہیں سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تم کیا کر رہے ہو۔ اور ان سب بچوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور حضور کو لٹا کر کپڑا وغیرہ بھی حضور کے اتارے، خاص طور سے اوپر کا حصہ جو ہے وہ اتارا، اور سارے کے سارے فرشتے موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا، ہارٹ کا آپریشن، کوئی چیز نکالی، کوئی چیز رکھی۔ آپ کی عمر 1.5 سال کی 2 سال کی تھی تو سب پر یہ پہلا معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ سانس کیا، کچھ یہ کیا سب۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش بھی کیا تھا، آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ کچھ کر رہے ہیں، یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ تو دیکھ ہی رہے تھے، نیچے والے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، خون نکلا، یہ کیا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے کپڑے پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا۔ اچھا، یہ جب معاملہ ہوا کہ جتنے تھے تو گھبرائے، اور خون بھی نکل رہا ہے، ارے یہ فرشتہ یہ کر رہا ہے، یہ آدمی یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ سب گھبرا کر بھاگ گئے۔ حضور اکیلے رہ گئے وہاں بچپن کے اندر، سب بھاگ گئے، اور پورے قبیلے بنی ساتھ نے کیا کرتا، اخونا قریشی قدمات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، قریشی بھائی مر گیا۔ اب گاؤں میں دھمال ہو گئی، ارے قریشی بھائی مر گیا، قریشی بھائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حالانکہ سب قریشی تھے، وہاں مکہ والے بھیجتے تھے بچے، لیکن معروف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قریشی، اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، اخونا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سب کچھ کرا کر اٹھایا اور اٹھا کر پہاڑی کے دامن میں کھڑا کر دیا، اکیلے، کوئی نہیں، اور یہ سارے کے سارے فرشتے آسمان اوپر چلے گئے۔ اب اکیلے کھڑے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ بکریاں ہیں، بکریاں تو وہ تو بکریاں چھوڑ کے گئے تھے سب ڈر کی وجہ سے، بکریاں ہیں، بکری، اور جو سورج غروب ہونے کا وقت بھی ہو گیا، گاؤں سے کھیت میں آتے آتے بھی ٹائم لگتا ہے آدمی کو، لیکن جب وہاں اعلان ہوا تو سارا گاؤں جمع ہوا۔ اس میں حضرت حلیمہ، گاؤں کے لوگوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بہت کرتے ہیں، شہر میں یہ چیز نہیں ہوتی، شہر میں جو ہے آدمی فون پر عادت کر لیتا ہے، فون پر تعزیت کر لیتا ہے، خط، گاؤں میں نہیں، گاؤں میں خود جاتے ہیں، تو گاؤں تھا چھوٹا، جب انہوں نے کہا کہ قریشی مر گیا تو سارا گاؤں حلیمہ کے وہاں آیا، بھی کیا ہوا حلیمہ، کیا ہوا حلیمہ، تو ٹینشن مت لینا، ہم کھڑے تیرے ساتھ۔ ارے بھائی تم کھڑے ہو لیکن میرا بچہ تو آ گئے، اگر یہ بچہ ضائع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارا رشتہ مکہ والوں سے کٹ گیا، کوئی مکہ والا تمہیں بچہ دے گا نہیں، تمہارا رشتہ کٹ گیا، چلو سب ساتھ میں۔ سب گاؤں والوں نے سوچا حلیمہ اکیلے مت جانا تھا، ہم سب ساتھ جائیں گے، بڑا معاملہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تو اکیلے جائے اور تجھے پریشانی ہوا۔ چنانچہ سارے کے سارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی کے دامن میں کھڑے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے، کانپ رہے تھے، بکریاں جو ہے یہ بھی اب چرنا تو رہ گیا، ان کا تو جو سورج غروب ہونے کا وقت آیا، وہ بھی جو ہے کھڑی کھڑی رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سہمے ہوئے، آنکھوں میں آنسو۔ اتنے میں یہ قبیلے بنی سعد والے
داخل ہوئے اس وادی میں، اس کھیت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ہاں لوگ آ گئے ہیں، دوست بھی آ گئے ہیں، حلیمہ بھی آ گئی ہے سب، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار دوڑے، خوب دوڑے تیزی کے ساتھ، اور ایسے تیزی کے ساتھ دوڑے کہ کبھی کبھی لڑک کر کے گرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ایک دم دوڑے گھبرا کر بھی دوڑے اور خوشی میں بھی دوڑے۔ گھبراہٹ تو وہ تھی اور خوشی یہ تھی کہ چلو کوئی آ گیا مدد کے لیے، کہ لوگ آ گئے، اب میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرے بھی ہیں۔ اور فوراً حضرت حلیمہ کی طرف لپ کے، حضرت حلیمہ جو ہے بھی جوان تھی، کہ بوڑھی تو تھی نہیں اس وقت میں، وہ جو ہے وہ بھی دوڑی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں لے لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں میں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ان لی وجع ہونا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ قبیلے بنی سعد میں آئے۔ جب آئے تو پورا گاؤں جمع ہوا، کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ اب حضور کیا کہیں کیا ہوا؟ یہ آپ کی عمر 2 سال کی ہے یا 1.5 سال کی ہے یا پونے 2 سال کی ہے؟ اپنے حضور ایک ہی بات کہتے تھے، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سارے قبیلے والوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور یہ مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے، اس بچے کے ساتھ یہ حالات ہوئے ابھی تک کبھی ہم نے سنے بھی نہیں ہے، اور ہمارے علاقے میں کبھی ایسے حالات آئے بھی نہیں ہیں، اور جلد از جلد جو ہے اس بچے کو مکہ مکرمہ اس کے دادا کو سونپ دو۔ دادا زندہ ہے، دادا مر گیا پھر حالات آئیں گے، اور ماں بھی زندہ ہے، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تھوڑا سیٹ ہو جائے، بچے کا خوف چلا جائے، دادا کو اور تو اکیلے بچ جانا، ہم بھی ساتھ چلیں گے، ہم بھی ساتھ چلیں گے تو ہمارے 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو تیری مدد بھی ہو جائے گی اور واپسی میں دھندا بھی ہو جائے گا، کہ بچہ مل جائے گا تو لیتے بھی آئیں گے، ہمارا کاروبار بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں چلیں گے۔ یہ طے ہو گیا، قبیلے والوں نے طے کر دیا کہ بچے کو یہاں رکھنا نہیں ہے۔ اب رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، اور سوئے اچانک جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی تھی، بیٹھ جاتے تھے، یوں دیکھتے تھے اوپر، کبھی یوں دیکھتے تھے، وہ فرشتوں کو دیکھا تھا نا، کتابوں میں لکھا ہے یہ پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں، سارا معاملہ ہوا ہی سارا معاملہ یہ دیکھتے تھے تو حلیمہ جو ہے وہ سلاتی تھی، محمد سو جاؤ بیٹا، سو جاؤ سو جاؤ۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ رات میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھڑک کر یا ایسا سمجھے کہ گھبرا کر ایسے وہ جاگ جاتے تھے گھبراہٹ کے اندر۔ تب قبیلے والوں نے مشورہ کیا، گاؤں والوں نے، بھائی ایک کام کرو، اس طریقے سے تو حلیمہ تو مر جائے گی، تیری نیند ہوگی نہیں پوری، کھانے کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، سب کا، ایک کام کرو بانٹ دو کا مطلب یہ آج کی رات یا 24 گھنٹہ فلاں خاندان سنبھال لے گا، گھر میں آ کر فلاں خاندان سنبھال لے گا، فلاں خاندان سنبھال لے گا، فلاں خاندان سنبھال لے گا۔ اس طرح سے ہوئے اس گاؤں کے اندر قبیلے میں ساتھ میں ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے یعنی کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا، طبیعت بھی ٹھیک ہونے لگی۔ ان سب نے جو ہے مشورہ کر کے طے کر دیا کہ چلو بھی مکہ مکرمہ جانا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کی عمر جو 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اتفاق تھا کہ اب جب آئے تب بھی وہ بیماری پھیلی ہوئی تھی، بیچ میں بیماری ختم ہو گئی تھی بچوں کی۔ اب جا کر دے دیا تو امی نے کہا کہ امنا نے، ارے بھائی تم ایسے وقت میں میرے بچے کو لاتے ہو وہاں سے کہ اب بھی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ عبد المطلب آ گئے، یہ فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو ابھی بچے کو لائے ہیں اور ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی، تو حلیمہ تم جو ہے کچھ واپس لے جاؤ۔ حلیمہ نے کہا کہ اب نہیں لے جائیں گے، اب یہ بچہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، ہم نے لے جائیں گے۔ تو پوچھا عبد المطلب نے، کیوں؟ تمہیں تو پیسے ملتے ہیں نا، آپ بچے کو سنبھالو گے تو پیسے ملتے ہیں۔ بولے ہمارے وہاں یہ قصہ ہوا ہے، یہ سارا قصہ حلیمہ نے بیان کیا۔
عبد المطلب جو ہے وہ کھڑے کھڑے سنتے رہے اور روتے رہے. چچا جیسے ان کے سارے وہ بھی سنتے رہے اور روتے رہے. اچھا اس بچے کے ساتھ وہاں یہ معاملہ ہوا, کہاں اس بچے کے ساتھ وہاں یہ معاملہ ہوا ہے, اس لیے ہم ہمت نہیں کر رہے. وہ لے گئے, برکتیں لے لی, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ حادثہ ہو جاتا تو ہم تو حرم کے قابل بھی نہیں رہتے, اللہ کے گھر کے قابل بھی نہیں رہتے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ قبیلہ ہے جن کے یہاں یہ حادثہ ہوا ہے. اب والدہ جو ہے یہ پریشان, یہ کیا کریں گے. تو عبد المطلب سمجھدار آدمی تھے, ان کی سمجھداری کے بہت قصے آتے ہیں. ان سمجھداری کے قصے کے اندر یہ قصہ بھی آتا ہے جو سنا رہا ہوں. عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے کہا کہ دیکھو بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کام کسی کا بھی رکتا نہیں ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹینشن مت لو, ان کو جانے دو, ان کو جو ہدیہ بدیہ دینا ہم دے دیں گے, کھانا پینا دے دیں گے, کھجوریں دے دیں گے, یہ کرا کے انہیں واپس کرو. ہاں ہم نے کہا کہ ان کو واپس تو کرے, لیکن اس کا کیا, یہ بچے کا کیا. کل رات میں فلاں گھر میں حادثہ ہو گیا, بچہ مر گیا, پرسوں فلاں گھر میں بچہ مر گیا, پرسوں فلاں گھر میں بچہ مر گیا. اب یہ تو بچہ ہی ہے, اور اسی عمر کے بچے جو مر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. تو عبد المطلب نے کہا تم فکر نہ کرو, ابھی ایک مسئلہ حل کرو, ان کو روانہ کرو, بعد میں ہم سوچتے ہیں. چنانچہ عبد المطلب سمجھدار آدمی تھے, ان کے سمجھداری کے قصے میں سے یہ بھی آتا ہے. انہوں نے کہا مکہ یہ تو حلیمہ تو چلے گئی واپس, بات آئی نہیں ہوگی, چلو وہ اپنی جگہ ٹھکانے پہنچ گئے, ان کا جو بھی ہدیہ تھا ان کو مل گیا, اپنے گھر پہنچ گئے سب. لیکن پورے قبیلے بنی سعد والے حضور کو یاد کرتے تھے کہ یار وہ بچہ تھا, برکتیں تھی, وہ بچہ تھا, برکتیں تھی, اسی طریقے سے لانے کی کوشش کرو. تو حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ نہیں, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, اتنے بڑے بڑے فرشتے آئے, اس لیے وہ گاؤں کے لڑکوں نے بھی جا کے سنایا نا کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہم نے, اور بڑھ چڑھ کے سناتے تھے. میں نے بھی دیکھا, اس سے بچوں کے ساتھ میں نے بھی دیکھا, اور خون بھی نکلتے ہوئے دیکھا, یہ بھی دیکھا. گاؤں میں لڑکا بس بچوں کو روک گئے, بچہ اپنے ہاتھ میں آ جائے بات. اب مکہ مکرمہ میں عبد المطلب نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو بھائی, مکہ مکرمہ میں بچے جو ہے مر رہے ہیں سارے کے سارے, اور حالت ٹھیک نہیں ہے, تو میں ایک اعلان کرتا ہوں. اور یہ اعلان عبد المطلب کی طرف سے, عبد المطلب کی طرف سے اعلان, یعنی حکومت کی طرف سے اعلان. عبد المطلب کا اعلان ایسا ہوتا تھا کہ حکومت کی طرف سے اعلان. میں اعلان کرتا ہوں کہ جس کے بچے بھی جن کو خطرہ ہو, کوئی بھیجنا نہیں چاہتا, بچہ مرے گی جیے ہمارے ہی رہے گا, تو اس کو اختیار ہو. لیکن جس کا خطرہ ہو کہ میرا بچہ بیمار ہو جائے گا, مر جائے گا, یہ حالات آئیں گے, تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا پوتا بھی آیا ہے محمد, اور میں اس کے لیے انتظام کر رہا ہوں مدینہ منورہ بھیجنے کا. یثرب کہتے تھے مدینہ کو اس وقت میں, کہ میں اس کو وہاں بھیجنے کا میں ارادہ کرتا ہوں. تو جو بھی جانا چاہے تو اس کے لیے کھانے کا, پینے کا, ٹکٹ کا, سواری کا, وہاں رہنے کا, جب تک یہ وبا یہاں سے دور نہیں ہوتی مکہ سے, میں ذمہ دار ہوں. کیونکہ یہ وہ تھی ان کے پاس, اس لیے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر آ جاؤ, اور تمہیں یہاں سے لے کر مکہ جانے, مدینہ جانے تک, اور مدینہ سے لے کر یہاں واپس آنے تک ساری ذمہ داری میرے ذمہ. کھانا پینا رہنا کرنا بھی ہے, تو اب آنے جانے کا خرچہ میں دے دوں گا, تمہارا بچہ محفوظ ہو جائے گا. جب عبد المطلب نے یہ اعلان کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کی طرف سے اعلان ہے, بڑا آدمی اعلان کر رہا ہے. اور یہاں عبد المطلب نے آ کر آمنہ سے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے, تاکہ اس بچی کی جو بھی تیاری کرنی ہو کرو, اور تم بھی چلو ساتھ میں. یہ نہیں کہ میں یہاں رہوں گی اور بچے کے ساتھ بھیج دیں گے, نہیں, تم بھی جاؤ. اور یہ ام ایمن کو بھی لے لو. ام ایمن جو ہے بہت بوڑھی عورت, اس کے بڑے قصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر, بہت قصے ام ایمن کے قصے حدیثوں میں بہت آتے ہیں. بچپن سے لے کر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرتے دم تک یہ ام ایمن ساتھ رہی ہے.
کبھی حضور کو چھوڑا نہیں. پیدائش کے وقت میں موجود تھی, آپ کے انتقال کے وقت میں موجود تھی, آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر کے انتقال کے وقت میں موجود تھی, حضرت عمر کے انتقال کے وقت موجود تھی. کتنے لمبی عمر پائی ہے اس عورت نے. مسجد کے باہر بیٹھی دیکھی تھی, مسجد کے باہر اپنا حفصل عورت تھی, کچھ نہ کچھ بیٹھ کر جو کو جو ہے کبھی کھانا پکا کے کھلا دے, کبھی یہ کبھی ام ایمن. تو عبد المطلب نے کہا ام ایمن کو بھی لے لینا, چونکہ ام ایمن یہ عبد المطلب کی تحریل میں تھی, ان کے خاندان کی یہ بندی تھی سمجھ لو. چونکہ حدیث میں اس کے قصے بہت آتے ہیں. چہرہ جو ہے وہ قبول صورت تھا نہیں, تو جب یہ مسلمان مدینہ منورہ جب عروج پر آیا, سارے جانے لگے, تو صاحب مسجد میں آ کر وہ سلام کرتی تھی, تو حضور کہتے تھے سلام مت کرو, ماں کہتے تھے حضور اس کو ماں ام ایمن. تو صحابہ کہتے بولے یہ میری ایسی ماں ہے کہ اس نے اتنا پیار دیا ہے مجھے کہ میں اسے ماں کہہ کے پکارتا ہوں. مشورے میں بیٹھتے, اب نبوت مل گئی اور سب کے قافلے چلنے لگے, تو یہ ام ایمن اپنا لاٹھی لے کر ٹھاٹ ٹھاٹ کرتے ہوئے کوئی مشروب لاتی, مشروب کوئی پیالے میں کوئی چیز پینے کی, اور صاحب اچھا وہ یہ بات تھی تو صحابہ ہنستے بھی تھے, تو صحابہ مسکراتے تھے. کبھی بڑھیا جو ہے کچھ نہ کچھ بات کرے گی یہاں آ کر, اور وہ جو ہے حضور کے پاس آئی اور حضور سے کہا یہ پی لو, ستو گھول کر, خاص طور سے گرمی کی دنوں کے اندر ستو ڈال کر یہ پی لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور یہ دیکھتے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے جملہ کہتی, ماں کہہ رہی ہے پی لو, حالانکہ ماں نہیں تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے, صحابہ کو دیکھتے کہ صحابہ جو ہے وہ کبھی کبھی مسکراتے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو کہا ہوا تھا سب کو سلام کرنے کی اجازت ہے, تمہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں. ام ایمن سلام مت کرنا, میں دور سے دیکھ لوں گا کہ ام ایمن آ رہی ہے, میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دوں گا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. سلام مت کرنا تو. اور کیوں منع کرتے تھے حضور؟ کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے سلام اللہ علیکم, صحیح طریقہ یہ سلام اللہ علیکم. اب یہ جو زبان میں لکنت تھی تو بیچاری کہتے تھے سلام اللہ علیکم. تو سلام اللہ علیکم یہ تو دعا ہے, اور سلام اللہ علیکم یہ بد دعا ہے, ان پر سلامتی لو. تو اسے کہتے تھے تیرے زبان میں, آپ کی زبان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, آپ آؤ پہ ہم کہہ دیں گے. صحابہ سے کہتے ہیں یہ آوے وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہہ دیں. تو صحابہ مسکراتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیوں مسکرائے آپ لوگ؟ یہ فرمایا کہ حضرت آپ نے سلام کرنے سے منع کیا, آپ نے فرمایا کان کھول کے سنو, یہ ہے بڑھیا اور قبول صورت بھی نہیں ہے, مسجد نبی کے باہر بیٹھی رہتی ہے. ظاہر اس کا یہ ہے اور باطن اس کا یہ ہے کہ میں نے ام ایمن کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. یہ کہتے مجھے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا میں نے ایک بڑھیا کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جب مشروب لاتی تو کہتے ہیں پی لے. آپ یوں دیکھ کر کہتے ہوئے مجھے پینے کی ضرورت نہیں, نہیں پینا پڑے گا, گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ تھوڑا پیٹ میں ڈال دیجیے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیار ملتا ہے ماں کا. ایک قافلہ وقت ہو گیا, اگلے جمعہ کو ہم ہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب جو قصہ شروع ہوگا یہ قافلے کا مدینہ منورہ جانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بچپن میں مدینہ گئے حضور. چلو